السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، آداب زندگی میں آج ہم عیدین کے آداب دیکھیں گے۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے جو ابھی ہم رمضان کے مکمل ہونے کے بعد منائیں گے، اور دوسری جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگ دور جاہلیت میں 2 دن کھیل تماشا کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ ان 2 دنوں میں کھیل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، یوم الفطر و یوم النحر۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے انسان غسل کرے، یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ عید الفطر کے دن نکلنے کے پہلے کچھ کھا پی کے نکلنا، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور یہ عیدگاہ کے عیدین کے آداب میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلنے کے پہلے کچھ کھجوریں کھاتے تھے، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور یہ کھجوریں آپ طاق عدد میں 3 کھاتے تھے، 5 کھاتے تھے، 7 طاق عدد میں کھاتے تھے۔ تو یہ کیوں کھاتے تھے؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی کہ چونکہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ تہوار ہم مناتے ہیں، تو گویا جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ آج سے روزہ ہمارا ختم، آج سے ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عید کے دن کھاؤ اور پیو، ہم اس دن کی شروعات جو ہے کھانے اور پینے سے کرتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے دن بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان نماز سے لوٹ کر کے آئے اور اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے۔ جس کو قربانی نہیں کرنا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، جس کو قربانی کرنا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آ کر کے قربانی کے گوشت سے شروعات کرے۔ البتہ یہ یاد رکھا جائے کہ یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شدید بھوک اور پیاس لگی ہے تو کچھ کھا بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عیدین کے دن تکبیر پڑھنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ بھی عیدین کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن تکبیر کے کلمات پڑھے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ رمضان کے بعد تم اس گنتی کو مکمل کرو، اور اللہ نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس ہدایت پر اللہ کی تکبیر کے کلمات تم بلند کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن بآواز بلند تکبیر کے کلمات پڑھتے تھے جب تک امام نہیں نکل جاتا تھا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام سے عید الفطر کے دن اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن تکبیر کے کلمات کا پڑھنا ثابت ہے۔ تکبیر میں کون سے کلمات پڑھے جائیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر صحیح سند سے ثابت ہیں، یہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے بعد اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کیسا ہے؟ دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر کے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے مبارکبادی کے جو نارمل الفاظ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک دوسرے سے گلے ملنا اور 3 بار گلے ملنا، اس کو ایک جو سنت اور شعار سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ گلے ملنا بھی چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ایک بار گلے مل لیے کافی ہے، اور گلے ملنا کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے۔ آپ مصافحہ کر کے زبان سے آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ خواتین بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتی ہیں، لیکن کسی غیر محرم عورت کا کسی مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، جو کزن ہوتے ہیں، چچا کی لڑکیاں ہیں، ماموں کی لڑکیاں ہیں، خالہ کی لڑکیاں ہیں، تو وہ سب آپس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کے مصافحہ کر کے مبارکباد دیتے ہیں، وہ غلط ہے، جائز نہیں ہے وہ۔ اسی طریقے سے
عیدین کے موقع پر اچھے کپڑے پہننا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مارکیٹ میں ریشم کا ایک جبہ دیکھا بک رہا تھا تو اس کو خرید لیا اور اس کو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ لے لیجئے اور یہ آپ عید کے موقع پر اس کو پہنا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما ھذہ لباس من لا خلاق لہ، یہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ ریشم کا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی، آپ نے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی کہ یہ نیا کپڑا ہم عید کے موقع پر پہنیں۔ تو عید کے موقع پر نیا کپڑا، اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر ایک خاص جبہ پہنتے تھے۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور الگ راستے سے واپس لوٹنا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب عید کا دن آتا تھا تو راستہ بدل کر کے آتے اور جاتے تھے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ وہ زمین الگ الگ راستے سے آپ جائیں گے اور تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے تو دونوں راستے آپ کے حق میں گواہی دیں گے اور دونوں راستے پہ آپ اسلام کے شاعر کا اور اللہ کے ذکر کا اظہار کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عید کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن، یہ سال کے 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان ایام کو کھانے اور پینے کے اور خوشی کے دن قرار دیے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک عرفہ کا دن اور یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہم سب کی عید ہے اور یہ کھانے اور پینے کے دن۔ یہ عرفہ کا دن بھی آپ نے اس حدیث میں کہا، عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، حاجی لوگ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، جو باقی سارے لوگ ہیں پورے عالم اسلام میں وہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے، رکھنا سنت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے عیدین میں اپنی عورتوں کو لے کر کے جانا بھی سنت ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بغیر زیب و زینت کے، بغیر خوشبو کے نارمل طریقے سے وہ جائیں اور مکمل پردے میں جائیں۔ خوشبو لگا کر کے اور زیب و زینت کے ساتھ خواتین کا جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کے جائیں اور پردے والیوں کو لے کر کے جائیں، وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں، اور حیض والی عورتیں مصلی سے دور رہیں اور دعا میں شامل ہوں۔ تو ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس جلباب نہ ہو، نقاب نہ ہو، چادر نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی بہن، اس کی سہیلی اس کو اپنا جلباب دے دے۔ یعنی ہر حال میں پردے میں جانا ہے، بے پردگی نہیں کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں خاص طور سے ہم لوگ دوسروں کے مقابلے میں ہمارے یہاں خواتین جاتی ہیں، ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ بے پردگی نہ ہو اور شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی طریقے سے قربانی کا جب تہوار آتا ہے عید الاضحیٰ، تو جس کو قربانی کرنا ہو وہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن وہ نہ کاٹے۔ تو یہ عیدین کے آداب ہیں، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عیدین کی نماز کے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ البتہ اگر مسجد میں کہیں عیدین کی نماز ہو رہی ہے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم عیدگاہ میں جائیں۔ اگر کسی وجہ سے موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، یا جیسے ابھی کورونا کے دور میں عیدگاہ وغیرہ کی پابندی تھی، مسجدوں میں لوگ پڑھتے تھے مختصر طریقے سے، تو اگر آپ مسجد میں عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں آپ آنے کے بعد 2 رکعت جو تحیۃ المسجد ہے وہ آپ مسجد میں پڑھیں گے۔ البتہ عیدگاہ میں نہ اس کے پہلے کوئی نماز ہمیں پڑھنی ہے، نہ اس کے بعد ہمیں کوئی نماز پڑھنی ہے۔ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے بہت معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد ہے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد ہے۔ یہ ٹوٹل 12 زائد تکبیرات ہیں، اور جیسا کہ ہم نے جمعہ کے آداب میں بتایا تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ عیدین کی تکبیرات میں رفع الیدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، صرف تکبیر کریں آپ، اس پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ چند آداب تھے عیدین کے تعلق سے۔ انشاءاللہ کل ہم جنازے کے آداب پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔